Welcome back guys. In this video we'll be talking about topic 3, that is about what kinds of visual aids to use. تو ہم پہلے دیکھ لیا کہ visual aids کیا ہوتی ہیں. گرافکس, all sorts of graphics, right, ان کو visual aids کہتے ہیں اور ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں بہت ضروری ہوتی ہیں. انجینئرنگ, مارکیٹنگ, میڈیسن, بہت زیادہ یہ ایسی فیلڈس ہیں اس کے علاوہ بھی جو کہ بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے ویژولی پریزنٹ کرتی ہیں, اور ویژول ایڈس کے بغیر وہ فیلڈس جو ہیں انکمپلیٹ ہیں. یو کی ناٹ ایون کنوے اے تھاٹ. سو اسی طرح ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں ہیں. ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ کا کہ کون سی ویژول ایڈز یوز کریں آپ. ویژول ایڈز آر ویری امپورٹنٹ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس. دا نیکسٹ کوشچن از دین کہ اوکے وی گاٹ اٹ کہ ویژول ایڈز بہت ضروری ہیں. ویژول ایڈز میں آپ کے گرافس بھی آ سکتے ہیں, چارٹس آ سکتے ہیں, پائی چارٹس ہیں آپ کے پاس ڈرائنگز ہیں, آپ کے پاس فوٹوگرافس ہیں, آپ کے پاس آئیکونز ہیں, آپ کے پاس آڈیوز ویڈیوز ہیں. تو کون سی گرافک ہمیں سوٹ کرتی ہے؟ تو ابھی ہم اس لیکچر میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی گرافک کہاں پہ یوز کرنی ہے, کس اوکیجن کے اوپر یوز کرنی ہے, رائٹ. تو کچھ چیزیں آپ یہ خود سے پڑھ لیں گے, اور یہاں پہ یہ جو ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری ڈاکیومنٹ میں افیکٹو کون سی ہے گرافک, میرے ضرورت کو کون سی گرافک پوری کر رہی ہے. سو اب یو کین آسک 2 کوسچنس. میری رائٹنگ لکھنے کا پرپس کیا ہے, اور آڈینس جو ہے ان کا لیول کیا ہے, اور کس طرح گرافک کے ذریعے میں ان کو اپنی بات پہنچا سکتا ہوں, رائٹ. سو یہ کچھ کوسچنز ہیں جو آپ پوچھیں گے, اس کے جب ان کو آنسرز ملیں گے تو آپ گرافک یوز کریں گے. تو کتنی ٹائپس کی گرافکس ہو سکتی ہیں, تو ابھی ہم اس لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں. دا فرسٹ از ٹیبلس, رائٹ. ٹیبل, ایوری بڈی نوز اباؤٹ ٹیبل. یہ ایک ٹیبل ہے. تو ٹیبل کا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کہاں پہ کس وقت ٹیبل کو استعمال کرنا ہے. ٹیبل جو ہے یہ روز ان کالمس کی صورت میں ڈیٹا پریزنٹ کرتا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے. اس میں ایکیوریسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس جسٹ نمبر, رائٹ. تو نمبر کی حد تک, پوائنٹ کی حد تک بھی ایکیوریسی ہوتی ہے. باقی جو ہیں چارٹس وغیرہ مائٹ بھی ان میں ایکیوریسی نہ ہو, اس کو ریڈر جو ہے ریڈ کرتے ہوئے مائٹ بھی جو ہے 2.5 اور 2.7 میں وہ ڈفرینشیٹ نہ کر سکے چارٹس میں کی جس طرح چارٹس کی بات ہوتی ہے. تو یہ سین جو ہے ٹیبلز میں نہیں ہوتا. یہاں پہ بالکل ایکیوریٹ ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے. آپ اس میں مور دین ون آئیڈیا بھی کنوے کر سکتے ہیں. یہ بہت کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے, بہت سمپل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیبلز کی کچھ باتیں ہیں جو کہ یہ نومیرک بھی ہو سکتا ہے, اس میں ورڈس بھی ہو سکتے ہیں, نومیرک اینڈ ورڈس بہت کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. تو یہ ایک سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایک چیز ہے ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس میں ٹیبلز. کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں 2 چیزوں کا, 3 چیزوں کا, 4 فیکٹرز کا. تو بہت بڑا ڈیٹا آسانی سے سمرائز کر سکتے ہیں ٹیبلز میں, رائٹ. تو ٹیبل کی ٹائپس آگے دیکھتے ہیں. ٹیبل جو ہے انفارمل بھی ہوتا ہے, کہ انفارمل کا مطلب یہ کہ کوئی ہیڈنگز وغیرہ نہیں ہے. روز یہ کس چیز, یہ آبجیکٹس کیا ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کون سے آئٹمز ہیں, کوئی ہیڈنگز وغیرہ نہیں دی ہوئی یہاں پہ, رائٹ, کالمز کی. تو اس وجہ سے اسے انفارمل ٹیبل کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے سمری کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ورڈز کی بجائے ایک چھوٹی سی سمری کر دی یہاں پہ. تو یہ انفارمل ٹیبل ہو گیا. دین ہے فارمل ٹیبل. فارمل ٹیبل مینس کہ آپ نے لائنیں وغیرہ پراپر لگی ہوئی ہیں, اور ہر چیز کی ہیڈنگ ہے, ہر کالم کی ہیڈنگ ہے. اگر روز ہیں, ان روز کی بھی ہیڈنگز ہوتی ہیں ایٹ ٹائمس, کہ اس میں کیا کنوے کر رہے ہیں. بہرحال نہیں ہاؤ دس از یور فارمل ٹیبل. فارمل ٹیبل اور انفارمل ٹیبل میں کیا ہے, یہاں پہ ہیڈنگز نہیں ہیں, یہاں پہ لائنز وغیرہ نہیں ہیں, بس انفارمل ٹیبل ہے. فارمل میں کیا ہے, ایوری تھنگ از دیئر. اور ایک اور ٹائپ ہے فارمل ٹیبل کی, اسے کہتے ہیں وربل ٹیبل. دیکھیں اس میں ورڈس بھی ہیں اور نومیرک ڈیٹا بھی ہے. بہت آف دا تھنگز آر دیئر. وربل ٹیبل ایسا ٹیبل ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف ورڈز ہوتے ہیں, رائٹ, لائک دس. یہ بھی فارمل ٹیبل کی ایک قسم ہے, لیکن اس میں نمبرز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, اس میں صرف ورڈز ہوتے ہیں. یہ لسٹ وغیرہ کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی لسٹ کے ساتھ اگر آپ ٹیبل میں لکھنا چاہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کمپیریزن کرنا یا کاز اینڈ افیکٹ لکھنا اس طرح کی صورت میں بہت آسان ہوتا ہے. آپ نے کسی چیز کی کازز بیان کر دی اور اس کا افیکٹ بیان کر دیا کہ اس کا اثر کیا ہوگا, رائٹ, اور اس کے سلوشن کیا ہے, پرابلم اینڈ سلوشن. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ بیان کریں گے تو یہ آپ وربل ٹیبل یوز کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ میں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹیبل جو ہے کس طرح ڈیٹا پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت کمپلیکس ڈیٹا بھی ہو آپ ٹیبل کے ذریعے پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹیبل کی ٹائپس ہیں انفارمل, فارمل اور وربل ٹیبلز. نیکسٹ از گرافس. گرافس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. تو لائن گراف ایک سب سے پہلی ٹائپ ہے. لائن گراف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لائن کے ذریعے ایک ڈیٹا, ایک ٹرینڈ, جو اس میں ورڈ ہے نا, کیا ہے, ٹرینڈ. ایک ٹرینڈ شو کرنے کے لیے آپ لائن گراف استعمال کرتے ہیں.
تو یہاں پہ ایکس ایکسس میں لکھتے ہیں کہ آئٹم اور ایک وائی ایکسس میں لکھتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کس طرح جو ہے ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے, ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں, ہم لاس میں جا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے لائن جو ہے ایک ہی فیچر کو ڈسکس کرتی ہے, رائٹ. فار ایگزامپل یہ جو ہے چارٹ, یہ سیلز ڈیٹا ہے کہ کس طرح ہماری سیلز جو ہیں جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل میں انکریز ہوئی ہیں یا ڈیکریز ہوئی ہیں. اوور آل ٹرینڈ شو کر رہا ہے, رائٹ. کس طرح ہمیں پروفٹ میں گئے ہیں, لاس میں گئے ہیں, کیوں نیچے ہوئی ہیں, کیوں اوپر ہوئی, ویریور. سو یہ ایک ویریبل کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ. اسی کی دوسری ٹائپ ہے, اسے کہتے ہیں ملٹیپل لائن گراف. ملٹیپل لائن گراف میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف دیکھیں سیلز شو ہو رہی ہیں, یہاں پہ دو چیزوں کے ٹرینڈ شو ہو رہے ہیں. تو ایکسرسائز کرنے سے کس طرح آپ کی فیٹ میں کمی آ رہی ہے اور کس طرح مسلز کی اسٹرینتھ میں بڑھ رہی ہے, رائٹ. سو آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کیا زیرو سے, دین دیٹ از ہاؤ یو آر امپروونگ. یہ ملٹیپل لائن گرافس آپ نے کرکٹ جب آپ نے کوئی اسکرین پہ دیکھی ہو تو اس میں بھی مختلف ٹیمز کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, رائٹ. پاکستان اور انڈیا لیٹس سے دے آر پلئنگ کائنڈ اے گیم. تو وہاں پہ ایک بیٹنگ لائن ہے ان کی اور انڈیا کی اور پاکستان کی, کس طرح انہوں نے شروع کیا, پہلے اوور میں ان کے کتنے سکور کیے اور سیکنڈ میں کتنے سکور کیے اور کب پہلی وکٹ گری, وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ ٹرینڈز وہاں پہ دیکھتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے, جب بھی آپ ٹرینڈ شو کریں گے کسی چیز کا, اس کے لیے آپ لائن گراف استعمال کریں گے. اگر دو چیزوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں ساتھ میں اور ان دونوں کا ٹرینڈ بھی شو کر رہے ہیں تو آپ ملٹیپل لائن گرافس استعمال کر سکتے ہیں. آپ 3 چیزوں کا بھی کر سکتے ہیں, 10 کا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات مائنڈ میں رکھیں گے کہ آپ کی گرافک میں جتنی زیادہ باتیں کنوے کریں گے ایک ہی گرافک سے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ کنفیوز ہوتی جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی گراف میں بہت ساری باتیں کرنے کے آپ 2 گراف یا 2 ویژول ایڈز استعمال کریں. اور اگر بہت زیادہ چیزیں, ایک بہت اوور آل پکچر دینی ہے اور کمپلیکس چیزیں کرنی ہے, تو ٹیبل سب سے ایکوریٹ بھی ہے اور سب سے اچھا بھی ہے. بیکاز اس میں اگر ہم 10 لائنیں لگا دیں, 10 چیزوں کو کمپیریزن کریں, تو وہ ہو تو جائیں گی, اٹ از پاسبل, لیکن وہ کنفیوز ہو جائے گا ٹیکنیکل ریڈر کے لیے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے لائن گراف میں کہ یہ 100% ایگزیکٹ نہیں ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے, کیا یہ یہاں پہ میں نے جہاں پہ ماؤس رکھا ہوا ہے, از اٹ 2.5 اور 2.6 اور 2.45, آئی کی ناٹ سے فار شیور, رائٹ. سو ایکوریسی یہاں پہ کمپرومائز ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن ایک اوور آل ٹرینڈ جو ہے, اوور آل سمری آپ کو مل جاتی ہے, اوور آل کمپیریزن مل جاتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ ہم جو ہے, کس پرٹیکولر ویک میں ہم لاس میں تھے, پرٹیکولر ویک میں پروفٹ میں تھے, کیا فیکٹرز تھے, وغیرہ وغیرہ. دیر از اے کائنڈ ریلیشن شپ. تو یہ ٹرینڈ شو کرنے کے لیے اوور آل ہوتا ہے. نیکسٹ بھی ہے بار گرافس. بار گرافس کیوں استعمال ہوتے ہیں, اگر ایک ورڈ میں کہا جائے تو کمپیریزن کرنے کے لیے, کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کرنے کے لیے بار گراف استعمال ہوتے ہیں. کہ آپ یہاں پہ مختلف چیزوں کا میگنیچیوڈ, رائٹ, دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کا امپیکٹ کتنا ہے, دوسری کا امپیکٹ کتنا ہے اسی پوائنٹ پہ. جو لائن گراف تھے وہ ٹرینڈ کے لیے ہیں, اوور آل ٹرینڈ دیکھنے کے لیے, لیکن آپ نے اس میں انڈیویجول آئٹم کو جو ہے نہیں دیکھ سکتے, رائٹ. لیکن بار گراف میں آپ مختلف چیزوں کے انڈیویجول آئٹم کو یا ان کے انڈیویجول امپیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. سو یہ ان دونوں میں فرق ہے. وہ اوور آل ٹرینڈ کے لیے ہے, یہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کے لیے مختلف کوانٹیز کا, جو کہ ہو سکتا ہے چیزیں آپ اس میں ریلیٹڈ ہوں, ہو سکتا ہے ریلیٹڈ نہ ہوں ایک دوسرے سے. بار چارٹ میں ایک ہی چیز کو بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اور ملٹیپل چیزوں کو بھی آپ جو ہے کمپیئر کر سکتے ہیں. ان کا مین مقصد کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہوتا ہے. گراف کی آخری ٹائپ جو ہے وہ ہے پکٹوگرافس. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ تصویروں کے ذریعے ڈیٹا کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیہات کی کوئی مومز ہیں, ان مدرس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بچے کو کس ٹائم پہ کون سی کس ویک میں کتنی خوراک دینی ہے, رائٹ. جب یہ پروگرام سٹارٹ کرنا ہے, آپ نے کوئی ہیلتھ پروگرام ان کو نیوٹریشن گائیڈ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے آپ کا کمزور ہے اور آپ نے اس طریقے سے انہیں خوراک دینی ہے اور اس ٹائم پہ اتنی دینی ہے. تو یہ دیکھیں ایک چارٹ ہے. تو یہ جو بندہ ہے جو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ یا اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے, اسے بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس ٹائم پہ اور کس ویک میں کتنی جو ہے سرونگ دینی ہے اس بچے کو, رائٹ. تو اس طریقے سے یہ جو ہے نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے, یہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ نہ ہو ان کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا. لیکن اس کا یہ فائدہ, اس کا نقصان یہ ہوگا, یہ ایکوریٹ نہیں ہے, رائٹ. 100% ایکوریسی یہاں پہ نہیں ہو سکتی جس طرح ٹیبل میں ہوتی ہے, رائٹ. اینی ہاؤ, سو اسٹل یو کین کنوے آئیڈیا گریب کرنے کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے چارٹ نان ٹیکنیکل لوگوں کے لیے. تو یو کین یوز دس چارٹ ایز ویل. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پائی گرافس اور پائی چارٹس. پائی چارٹس یا
پائی گرافس جو ہیں یہ پرسنٹیج شو کرنے کے لیے کہ پرسنٹیج ٹو ٹوٹل آبادی کا کتنا حصہ ان پڑھ ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا لائک یہ جب آپ ریشو کنکلوڈ کریں گے گیون آئٹم کی ود رسپیکٹ ٹو ٹوٹل آئٹمس، تو اسے ہمیشہ آپ پائی چارٹ استعمال کریں گے. پائی چارٹ کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک سرکل ہوگا، وہ 100% پہ انکلوڈ ہوگا. آپ 12 o'clock جہاں پہ ہیں، لیٹس سے دس از یور 12 o'clock، تو جنرلی آپ یہاں سے ڈیوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا آئٹم لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے بڑا سیکنڈ لارجسٹ اینڈ تھرڈ لارجسٹ. تو یہ ایک پائی چارٹ کو ڈسکرائب کرنے کا یہ رول ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ رول فالو ہو، دیر آر سم پوائنٹس جہاں پہ یہ رول فالو نہیں ہو سکتا. اینی ہاؤ، سو یہ پائی چارٹ جو ہوتا ہے یہ ریشو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج کوئی کام کوئی ویلیو جو ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹوٹل. تو یہ پرسنٹیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، پورشن کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں یا سٹیپس اٹھانے میں یا پروسیس بتانے میں کہ کس طرح کوئی چیز پروسیس ہوئی ہے، اس سٹیپس بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں فرام ہیئر آپ پہلے فارم فل کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، رائٹ. اسی طرح کوئی پروسیس ہے، پہلے اسٹیپ پہ ہم نے یہ کام کیا، سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ کام کیا، تھرڈ اسٹیپ میں یہ کام کیا، اینڈ فورتھ اینڈ فائنل اسٹیج واز دس. اسی طرح کمپیوٹر پروگرامنگس کے اندر بھی فلو چارٹ استعمال ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی تھنکنگ کو پیپر کے اوپر لکھتے ہیں. اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ اس پوائنٹ پہ ڈیٹا ادھر آ گیا پھر کیا ہوگا. سو فار ڈیسیجنز اونلی، فار ڈیسیجن میکنگ یہ چارٹ جو ہے، یا کسی کو پروسیس بتانا ہے تو آپ فلو چارٹ استعمال کریں گے، یا کوئی ڈیسیجن لینا ہے اس کی ساری سائڈز جو ہیں آپ نے دیکھنی ہے، یس نو، اچھی بری ویور، تو اس کے لیے بھی آپ فلو چارٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیمپل فلو چارٹ ہے. یہ جو ہے یہ ڈیسیجن فلو چارٹ ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رائٹ، یو تھنک اینڈ یو سے کہ ادھر ڈیٹا اگر یہ ہو پھر کیا ہو جائے، یہ ہو تو پھر کیا ہو جائے. دیٹ از ہاؤ یو ڈرا اے فلو چارٹ، ڈیسیجن فلو چارٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گینٹ چارٹ. گینٹ چارٹ یہ جس بندے نے بنایا تھا اس کا نام تھا گینٹ، تو اس وجہ سے گینٹ چارٹ کہتے ہیں. اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ اسکیجول بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز، کوئی ٹاسک، کوئی ایونٹ کتنا ٹائم لے گا آپ کا، کتنا لمبے عرصے تک وہ چلے گا. پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو ایونٹ تھا یہ جولائی میں سٹارٹ ہوا اور یہ جولائی کے تقریباً آخر تک رہا، رائٹ. یہ جو ایونٹ تھا یہ سیٹ اپ بوتھس اور ٹینٹس، یہ اگست کے آخر میں سٹارٹ ہوا اور یہ سپٹمبر کے آخری ویک تک تقریباً رہے گا. سو یہ اسکیجول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یو کین آلسو یوز دس چارٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لے آؤٹس. لے آؤٹس کا مطلب کہ کوئی چیز کیسی ہے، اس کی لے آؤٹ کیسی ہے، اس کے حصے کتنے ہیں. یہ ایریل ویو ہوتا ہے فرام دا ٹاپ کہ کوئی چیز کس طرح دکھتی ہے. یہ جنرلی بلڈنگس کی میپس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں آرکیٹیکچر وغیرہ میں، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایلوسٹریشنس. ایلوسٹریشنس کا مطلب ہوتا ہے فوٹوگرافس، آئیکونز اور ڈائیگرامس اور ڈرائنگ آف آبجیکٹس. آپ ہاتھ سے جو بناتے ہیں وہ ڈرائنگس، ڈائیگرام بھی بلاک ڈائیگرام ہو سکتی ہے. آئیکونس چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو جیسے فوٹوگرافس ایگزیکٹ کیسی چیز لگتی ہے. آئیکونس کیا ہوتے ہیں؟ لائک دس، آپ کی کمپیوٹر اسکرین کے اوپر بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی آئیکونس کہتے ہیں، رائٹ. سو کسی چیز کو سمبل کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے، کسی کنٹری کا فلیگ کے لیے، جو کنٹری کا فلیگ ہوتا ہے وہ بھی سمبل ہوتا ہے، رائٹ، وہ آئیکون ہوتا ہے. تو آئیکون کے ذریعے بھی آپ آئیڈیا کنوے کر سکتے ہیں. یہ گرافکس بھی یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فوٹوگرافس. فوٹوگرافس جو ہے کہ ایگزیکٹلی کوئی چیز کیسے دکھتی ہے، اور جب یہ آئیڈیا آپ کنوے کرتے ہیں تو آپ فوٹوگراف یوز کرتے ہیں. لائک دس، یہ مشین کا ایک حصہ ہے اور اس حصے میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا کچھ ایکسپلین کرنا ہے، یا آپ نے کیمرہ خریدا ہے اور کیمرے کے جو مختلف حصے ہیں وہاں پہ وہ کس طرح ہیں کہ کون سے حصے پہ جا کے کہاں پہ آن کا بٹن ہے، آف کا بٹن ہے، تو اس کے لیے آپ فوٹوگراف استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ایلوسٹریشنز میں ہے ڈرائنگس. ڈرائنگس جو ہوتی ہیں یہ لکیروں کے بنی ہوئی، لائن سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں ڈرائنگس کہتے ہیں. ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہیں، کمپیوٹر سے بھی ہو سکتی ہیں، رائٹ. تو اس میں آپ، اس کی دو مزید ٹائپس ہیں. ایکسپلوڈڈ ویو کہ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے کسی چیز کو بتا دیا، رائٹ، یہ سے ایکسپلوڈڈ ویو کہتے ہیں. نیکسٹ از ڈیٹیل ڈرائنگس، یا اگین لائنوں سے بنی ہوئی کراس سیکشنز، اس کے مختلف حصے. اس میں اور جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے لے آؤٹ میں فرق یہ ہے کہ یہ ایریل ویو ہے فرام دا ٹاپ، اور یہ کوئی بھی ویو ہو سکتا ہے، سائڈ ویو، فرنٹ ویو، کراس سیکشنل ویو، کچھ بھی ویو ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس میں آپ مختلف قسم کی ڈرائنگز استعمال کر سکتے ہیں، رائٹ.
سو ہر اوکیجن کے لیے آپ نے ایک مختلف ڈرائنگ استعمال کرنی ہے. تو ابھی ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا سیکھا. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ویژول ایڈز جو ہے ٹیکنیکل ڈاکومنٹس میں استعمال ہوتے ہیں. دے آر ویری امپورٹنٹ. اس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مختلف ٹائپس کی گرافکس ہوتی ہیں اور ہر سچویشن کے مطابق ہم گرافک کو چوز کریں گے. اگر آپ نے ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے اور آپ نے ہر پوائنٹ کو ایگزیکٹلی پریزنٹ کرنا ہے اور ایک کمپلیکس صورت میں پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے ٹیبل از دا بیسٹ آپشن. یہ 100% ایکوریٹ ہے اور یہ بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ نان ٹیکنیکل ریڈرز کے لیے اور کامن یوزرز کے لیے ان کو سمجھنا ایٹ ٹائمز ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کمپیریزن، کنٹراسٹ، سب کچھ اس میں تقریباً چیزیں آ سکتی ہیں لیکن یہ کمپلیکس ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، یو کین ڈسکس اے لاٹ آف تھنگس بٹ از کمپلیکس فار دا ریڈر ٹو انڈرسٹینڈ اگر وہ ریڈر جو ہے وہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ اس کا نہیں ہے. ٹیبل کی ٹائپس ہوتی ہیں. انفارمل ٹیبل مینس کہ کوئی کالمز اور ہیڈنگز نہیں ہوتی اس کی لائک دس. فارمل ٹیبل ایسا ہوتا ہے جس میں کالمز اور ہیڈنگز ہوتی ہیں، پراپر لائنز لگی ہوتی ہیں. نومیرک بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا اور ورڈز بھی ہو سکتے ہیں. وربل ٹیبل جس میں صرف اور صرف ورڈز ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی فارمل ٹائپ کی قسم ہے. دین ہمارے پاس لائن گرافس ہیں. لائن گراف دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ملٹیپل لائن اور سنگل لائن گراف. سنگل لائن گراف میں ایک ہی چیز کا ٹرینڈ بتاتے ہیں کہ کس طرح چیز اوور آل پکچر کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہی ٹرینڈ بتاتے ہیں. ٹرینڈ از دا ورڈ. ملٹیپل لائن گراف میں دو چیزوں کا ٹرینڈ بتا رہے ہوتے ہیں. مور دین ون تھنگز آر پاسبل. لیکن جتنی زیادہ چیزیں کمپلیکس کرتے جائیں گے اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنا اس کو مشکل ہوتا جائے گا. نیکسٹ ہم نے دیکھا بار گراف. بار گراف جو ہوتا ہے یہ کمپیریزن، کنٹراسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی چیزوں کا. اس میں سنگل کوانٹٹی کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اور ملٹیپل کوانٹٹیز کو بھی آپ ایک ہی وقت میں کمپیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسپیکٹوگرافس ہوتے ہیں. یہ بھی ویژولی ڈیٹا کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بھی کائنڈ آف بار چارٹ ہے لیکن اس میں جو ہے پکچرز کی صورت میں آپ ڈیٹا کنوے کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پائی چارٹ یا پائی گراف بھی اسے کہتے ہیں. یہ جو ہے ایک سرکل ہوتا ہے. اس میں آپ پرسنٹیج شو کرنے کے لیے کہ کوئی چیز کسی ٹوٹل کی کتنی پرسنٹیج ہے، اوور آل آئیڈیا جو ہے 100% ہوتا ہے اور اس کے پھر ٹکڑوں کی صورت میں آپ اسے پریزنٹ کرتے ہیں. کہ لیٹ سے جب بھی آپ بات کرتے ہیں شیئرز کی کہ کس کا کتنا حصہ ہے اس 100% میں سے، پروفٹ میں سے، تو یو ول آلویز بی یوزنگ پائی چارٹس. دین ہمارے پاس نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا فلو چارٹ کیا ہوتے ہیں. فلو چارٹ جو ہے یا تو پروسیس بتاتے ہیں رائٹ، یا ایک ڈیسیجن کا سیکوینس بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک چیز جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، سٹیپس کون سے انوالو تھے. جب بھی ورڈ آئے گا پروسیس، سٹیپس، ٹائم سیکوینس یا ڈیسیجن سیکوینس، اس میں آپ یو ول آلویز بی یوزنگ فلو چارٹس. فلو چارٹس کی بھی ٹائپس ہیں. یہ ایک سمپل فلو چارٹ ہے، یہ پروسیس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیسیجن فلو چارٹ ہے. تو یہ دیٹ از ہاؤ کمپیوٹر میکس ڈیسیجنس. جب بھی لوگ پروگرامس لکھتے ہیں کمپیوٹر میں رائٹ، سو دے میک دیز ڈیسیجن فلو چارٹس بیفور رائٹنگ اینی پروگرام. نیکسٹ ہم نے دیکھا گینٹ چارٹ. گینٹ چارٹ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے ٹائم استعمال ہوتا ہے، اس کی ڈیوریشن کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ جنرلی پروجیکٹ مینجمنٹ کے اس کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے. وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو پروجیکٹ مینیج سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ کتنے لمبے عرصے تک چلا یا چلے گا، تو یہ ایک اس کو آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دین وی ہیو لے آؤٹ. اس میں ایریل ویو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اسپیشلی یہ استعمال ہوتا ہے بلڈنگ کے میپس وغیرہ کے لیے. نیکسٹ ہم نے دیکھا ایلوسٹریشنس ہوتی ہیں. ایلوسٹریشنس میں کہ کوئی چیز کیسی دکھتی ہے وہ ہم بعد بیان کرتے ہیں. اس میں فوٹوگرافس آتے ہیں، آئیکونز ہوتے ہیں، ڈائیگرامس اور ڈرائنگز ہوتی ہیں کسی چیزوں کی. آئیکون جو ہے اس چھوٹے سے سمبل کے ذریعے ہم کسی آئیڈیا کو کنوے کرتے ہیں، اسے آئیکون کہتے ہیں. دین ہمارے پاس فوٹوگرافس ہوتے ہیں. کوئی چیز کیسی دکھتی ہے، جب یہ والا آئیڈیا کنوے کرتے ہیں تو اسے آپ فوٹوگراف کہتے ہیں. جب لیٹ سے آپ نے کوئی بروشر وغیرہ بنایا تو آپ نے ٹریول ایجنسی آپ کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ ٹریولنگ پہ جائیں، تو آپ وہاں پہ فوٹوگرافس یوز کریں گے کہ ایکچوئل سینری وہاں پہ کیسی اور کیسا ویو ہے، تو فوٹوگرافس استعمال کریں گے. کوئی مشین کا کوئی حصہ آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے یا اس میں کچھ چیزیں بتانی ہیں، ہاؤ ٹو ریپلیس این اے پارٹ، تو فوٹوگراف ول آلویز بی اے بیٹر چوائس. دین ہمارے پاس ڈرائنگ ہوتی ہے. ڈرائنگ جو ہے، ڈرائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی یا لکیروں سے بنی ہوئی جو ڈائیگرام ہوگی اسے ڈرائنگ کہتے ہیں. ڈائیگرام اینڈ ڈرائنگ از آلموسٹ دا سیم تھنگ. تو یہ ایکسپلوڈیڈ ویو ہے جس میں آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتا دیے ہر چیز کے. دین وی ہیو دس ڈیٹیل ڈرائنگ. تو اس میں اور لے آؤٹ میں یہ فرق ہے کہ لے آؤٹ ہمیشہ ایریل ویو ہوتا ہے جو کہ ٹاپ سے دیکھا جا سکتا ہے،
اس میں سائڈ ویو، فرنٹ ویو، بیک ویو، اس میں مختلف ایسپیکٹس کو، کراس سیکشنل ویو، مختلف ویوز کو آپ بیان کر سکتے ہیں. دیٹ واز اٹ، جو کہ یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. تو آگے یہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں دیٹ یو کین ہیو اے لک، جو کہ آپ سالو کریں گے. یہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن ہے ڈیٹا کی. From the next lecture, we'll be talking about chapter 7, that is about professional communication. See you there. Thank you.